بات جو ہے وہ تو اصل میں بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے. ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سے جو ایک چھوٹی سی جماعت جو واقعی صحیح دین کے اوپر چلتی ہے اور اللہ کی کتاب کو اپنے اندر نافذ کرتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اور یہی اصول ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے جب اللہ کی کتاب کو اپنے اندر نافذ کریں گے، یعنی کہ آج اگر ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جو ہے وہ نام لیوا ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دین کے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک صحیح دین ہے اور صحیح حالت میں موجود ہے، اور ان نام لیوا کے حوالے سے ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم امت وسط ہیں کہ ہم اس کتاب کو اپنے اندر نافذ کریں. لیکن ہم جو ہے وہ اس کتاب کو اپنے اندر نافذ نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں کہ عرب میں اگر آپ سعودی عرب اور جیسے متحدہ عرب امارات وغیرہ کے جو ممالک ہیں، اب وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ شریعت کے اصول اور قوانین جو ہے ان کا نفاذ وہاں پہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اتنی نعمتوں سے فراوانی وہاں پہ عطا فرما دی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی خوشحالی جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے تمام مسلمان جو ہیں جب اللہ کے اس کلام کو اپنی زندگیوں کے لیے حرف آخر بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا یہی قانون جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگا اور اس کا ظہور ہوگا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں. اور اگر میں آپ کو کہوں گا کہ ولی کس شخص کو کہا جاتا ہے، ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو. اور یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو جس طرح سے ابھی ہمارے لاسٹ کلاس میں جو ہماری الفاظ کی پہچان کی سیریز تھی، وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ کی ان آیات کے معنی جو ہے پڑھے تھے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جواب بھی دیتے ہیں. یقیناً وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ اسی وقت ہو جاتی ہیں، کچھ بعد میں ہوتی ہیں، اور کچھ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے رکھ دیتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو دعائیں جب ہم کا ہم کو صلہ دیا جائے گا، تو ہم اس وقت کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں نہ قبول ہوتی اور ہماری آج ہمیں اس کے یہ انعام جو ہے اس کے بدلے کا وہ ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے. تو دعائیں مانگنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. تو آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ نے اس کے معنی جو پڑھے وہ ہے اگر تم روک دیے گئے، تو یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوگا؟ حصار. جی ہاں، حصار جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک باؤنڈری بنا دی جاتی ہے، حصار لگا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس جگہ تک روک دیا جاتا ہے. جی حصار سے یہ ورڈ نکلا ہے، ان اس سے تم اگر تم روک دیا جاؤ. آلرائٹ جی، ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم سورہ مائدہ جو ہے چھٹے پارے کا ہم تقریباً آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا کورس ہے یہ ٹی پی آئی میتھڈ کی مدد سے ہم اس کو کر رہے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ کی مدد سے. اور اس میں جیسے بچہ لینگویج سیکھتا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کورس میں آپ لوگ جو ہے اگر کوئی نئے ہم اس کورس کو شروع کر رہے ہیں تو میرے چینل وزڈم سلمان فیض پہ آپ کو ایک آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور اسی طریقے سے آپ کو ایک جو ہے وہاں سے زوم کلاسز کی پلے لسٹ ملے گی. اور ان زوم کلاسز کی پلے لسٹ جو ہے اس کو آپ نے اگر فار ایگزامپل وہاں سے آپ دیکھنا چاہیں گے تو سورہ بقرہ کے اختتام سے وہاں سے تمام لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں. دوسری آپ کو میں نے کچھ باتیں یہ کہنی تھی کہ الحمدللہ جو ہمارا کل جو ہے عید میلاد النبی ہے، اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ گروپ میں شیئر کی ہے. اور ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں، اور اس میں تمام کے تمام وہ ثبوت مختلف مذاہب کے اندر وہ جمع کر دیے گئے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے سب سے پہلا کام دین کو پھیلانے کا کہ لوگ جس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اس وجہ سے آپ ان کو جب تک یہی نہیں پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد باقی کیونکہ ہمیں اصل میں جو دین ملا ہے قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا ہے. تو ہم یہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہوں، لا نہیں تتخذوا نہ بناؤ، الذین وہ لوگ جو اتخذوا جو لوگ ٹھہراتے ہیں دینکم تمہارے دین کو، حضواً
हुज़ुवन एक मज़ाक, व लाइबन और खेल, मीन से अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतू जिन्हें दिया गया है किताबा किताब, इनकी जिन लोगों को किताब दी गई, मिन क़ब्लिकुम तुमसे कबल, वल कुफ़ार और काफ़िर औलिया दोस्त, वत्तक़ू और डरो अल्लाह अल्लाह से, इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन ईमान वाले। आज की आयत है उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला नहीं तत्तखिज़ू ना बनाओ, लज़ीना तखज़ू जो लोग ना बनाओ, वल्लज़ीना उन लोगों का तखज़ू जो ठहराते हैं दीनकुम तुम्हारे दीन को हुज़ुवन व लाइबन, के हुज़ुवन मज़ाक व लाइबन और खेल, मिनल लज़ीना वो लोग जो ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई, मिन क़ब्लिकुम तुमसे कबर, वल कुफ़ार और काफ़िर औलिया दोस्त, वत्तक़ू और तकवा से इनके डरो, अल्लाह अल्लाह से, इन कुंतुम अगर तुम हो मोमिनीन ईमान वाले। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले हमने जब रुकू में हमें अल्लाह ताला ने इस बारे में रहनुमाई फरमाई थी कि यहूद और नसारा जो है उनको अपना दोस्त जो है वो ना बनाया जाए, और मैंने उसके लिए आपको एक्सप्लेन किया था कि यहूद और नसारा को किस सूरत में आपने दोस्त बनाना है और किस सूरत में दोस्त नहीं बनाना है। खास तौर पे ये जो आयात थी ये उस वक्त के वो यहूद और नसारा जिन के सामने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ऐसे ही पहचान चुके थे कि जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। और यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने उनको और उसी बात को और एक्सप्लोर किया और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि ये लोग कौन से वो यहूद व नसारा हैं कि जिन्होंने खेल तमाशा बना लिया है इस दीन को। और ये लोग जो हैं, ये लोग इनको जिनको हम इन्होंने किताब अल्लाह ताला ने इनको दी थी, और ये जो हैं किताब आने के बाद जिसमें तमाम की तमाम निशानियाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौजूद थीं, और उनको ये मालूम था कि यही वो आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन अपनी ज़िद और अनात की वजह से ये लोग जो हैं ये ईमान नहीं लेकर आ रहे। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि इनको जो है वो दोस्त ना बनाया जाए, और इनके साथ जो है वो कोई ताल्लुक जो है वो इस्तावार ना किया जाए। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि वइज़ा औजब नादईतुम तुम पुकारते हो इला इला सलाती इला तरफ़ सलाती नमाज़ की तरफ, अत्तखज़ूहा वो इसे ठहराते हैं हुज़ुवन एक मज़ाक व लाइबा और खेल। ज़ालिका ये भी अन्नहुम इसलिए कि वो कौम ला नहीं याकिलून और वो कौम जो है वो अकल नहीं रखते। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात बता दी कि ये लोग जब पुकारते हैं, निदा से, निदा का मतलब होता है आवाज़ देना, यानी कि ये वाइज़ा नादई तुम यानी कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि जब तुम लोग जो हो वो आवाज़ देते हो, यानी कि अज़ान का जो निज़ाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत के तौर पे अपनी उम्मत में राइज किया, उस अज़ान के निज़ाम के हवाले से यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मज़ाक बना लेते हैं और एक खेल बना लेते हैं। यानी कि इस निज़ाम में जब नमाज़ के लिए पुकारा जाता है, नमाज़ के लिए बुलाया जाता है, अज़ान दी जाती है, क्योंकि इन लोगों की शरीयत के अंदर अज़ान का इस तरीके से नमाज़ ये लोग पढ़ते थे, लेकिन अज़ान का ये निज़ाम जो है वो वहाँ पर इस तरह से मौजूद नहीं था। तो इसको ये लोग जो हैं, ये एक खेल तमाशा और मज़ाक जो है वो बनाए बैठे थे, और ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, और इसलिए कि ये वो लोग थे कि जो अक्ल नहीं रखते थे। अगली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, या अहलल किताब, ए अहले किताब, हल तनकिमूना, हल क्या, तनकिमूना कि तुम इंतकाम लेते हो, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर अन ये कि अमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया इलैना हमारी तरफ या मेरे हमारी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया मिन से कब्ल इससे कबल, व अन्ना और ये कि अक्सरकुम तुम में से अक्सर फासिकून नाफरमान है। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि कुल या अहलल किताब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें इन अहले किताब से, हल तनकिमूना क्या तुम जो है वो हमसे यही एक आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ज़िद रखते हो, लेकिन यहाँ पे ता जो है वो तुम के लिए हो गया, इंतकाम का जो वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है, आप वहाँ से ये इसका रूट वर्ड जो है आप ले सकते हैं कि तुम हमसे इंतकाम लेते हो या तुम हमसे ज़िद रखते हो, मिन्ना हमसे, इल्ला अन आमन्ना इस वजह से कि अन के आमन्ना हम ईमान ले आए हैं बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा उनज़िला इलैना और जो कुछ भी हम पर नाज़िल किया गया हम उस पर ईमान लेकर आ गए, वमा और जो उनज़िला नाज़िल किया गया मिन से कब्ल इससे कबल, व अन्ना और ये कि अक्सरकुम तुम में से अक्सर फासिकून नाफरमान हैं। कुल कह दीजिए, कह दें, हल क्या ओ नबियुकुम निबा से है, जैसे नबी का मतलब होता है खबरदार करने वाला, इसी तरीके से उनब्बियुकुम कि मैं तुम्हें खबर दे दूँ, मैं बता दूँ कि बश्शिरिन मिन ज़ालिका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, क्या मैं तुम्हें बता दूँ इससे बदतर जज़ा किसकी है? बश्शिरिन बदतर, मिन से ज़ालिका इससे मसऊबतन ठिकाना, यानी कि जो, तो हम बात ये कर रहे थे कि कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हल नबियुकुम क्या मैं तुम्हें बतला दूँ, बश्शिरिन बदतर मिन ज़ालिका इससे मसऊबतन ठिकाना या जज़ा इंदल्लाहि हाँ, अल्लाह के हाँ, इंदा यानी के पास, अल्लाह अल्लाह के, मन जो लानहुल्लाहु इस पर लानत की अल्लाह ने, व गदिबा और गजब किया अलैहि इस पर, व जाला और बना दिया मिनहुम इनमें से अल किरादतन बंदर, वल खनाजिर और खंजीर,
یعنی کہ ان کو سور بنا دیا، و ابدا، اور غلامی الطاغوت، طاغوت کی یعنی کہ شیطان کی غلامی، اولئک وہی لوگ شر بدترین ہے مکان درجے میں، و اضل اور بہت عدلہ ان کے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے سوا ان سیدھے السبیلی راستے سے۔ ان کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ لوگ ان بنی اسرائیل کے حوالے سے خاص طور پہ پھر یہ بات بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ بدترین ہوگا۔ یہ مسعوبتاً جو ہے وہ ثواب سے، ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو ثواب ملے گا، کہ ہم کو جزا ملے گی، تو جزا جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور جزا جو ہے وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ان کے جزا جو ہے وہ دونوں صورتیں میں ہوتی ہے، تو ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ جزاک اللہ خیر، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی جزا عطا فرما اور بہت زیادہ عطا فرما۔ تو مسعوبتاً عند اللہ، ٹھکانہ اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، اور ان پر کیا لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے، وغضب علیہم، اور اس پر غضب کیا ان پر، وجعل منهم القردۃ، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا، بندر، اور والخنازیر، اور خنزیر بنا دیا۔ یعنی کہ ہم یہ جو واقعہ سبت ہے اس حوالے سے ہم جان چکے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ، یعنی کہ ان کی جو سیرت تھی وہ اندھے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو بظاہر فرق تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بظاہر فرق بھی ان کے اندر جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو تھے یہ ان کو کس کی غلامی میں دے دیا، کہ ان کو شیطان کی غلامی میں دے دیا۔ ان کے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ، کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ عبد الطاغوت، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں پھر غلامی میں دے دیا کہ کس کی، طاغوت کی غلامی میں، اولئک شر مکان، اور یہ وہی لوگ شر، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب جا وَإِذَا، اور جب جاؤکم، آگے تمہارے پاس، قالو، وَإِذَا، اور جب جاؤکم تمہارے پاس آئیں، قالو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وقت دخلوا، اور حالانکہ وہ داخل ہوئے ہیں بالکفر، کفر کی حالت میں، وہم، اور وہ قد خرجوا، نکل چکے ہیں بھی اس کفر کے ساتھ، اللہ، اور اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بما، وہ جو قانو تھے وہ یکتمون، جو وہ چھپاتے تھے۔ یعنی کہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ سے اس بات کو کہا کہ اور جب یہ لوگ آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو حضور پاک جو تھے وہ اپنے، ان کے یہ منافقت سے بھرے ہوئے تھے، یہ لوگ جو تھے یہ بعض اوقات اپنی ذاتی مفاد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بتایا کہ اور جب بھی یہ تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ آئے تھے کفر کی حالت میں اور نکلے تو کفر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے وہ جو بھی یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، کثیرن، بہت، منہم، ان میں سے، یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور سرکشی میں، واکلہم، اور ان کا کھانا، السحت، حرام ہے، لبئس، برا ہے، ما، جو کانو تھے وہ یعملون، وہ کر رہے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَرَى، یہ لفظ ہم نے پچھلے بھی رکوع میں دیکھا تھا کہ وَتَرَى، اور را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روت حلال کمیٹی، یہ چاند دیکھنے والی کمیٹی، تو وہاں سے ہم نے اس کو یاد کیا تھا، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، یسارعون، جلدی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا ایک اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے اسرا و معراج، تو اسرا جو ہے اس معراج میں، کیونکہ وہ تیزی کا ورڈ آتا ہے اسی وجہ سے، اس وہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں کہ یسارعون، کہ وہ جلدی کرتے ہیں، پھر اسم کہتے ہیں گناہ کو، کہ وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں، اور عدوان، اور سرکشی میں جلدی کرتے ہیں، وہ اکلہم، اور ان کا جو کھانا ہے، عقل جب کتاب والے کاف سے آتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ کھانا بنتا ہے، السحت، اور ان کا جو کھانا پینا ہے وہ حرام ہے، اور لبئس ما کانوا یعملون، اور کیا ہی برا ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ لولا، کیوں، ینہاہم، لولا، کیوں، ینہاہم، انہیں منع نہیں کرتے، ہم ہو گیا تھرڈ پرسن، یعنی کہ ان کو منع، لو، کاش، لا نہیں، ینہاہم، کہ کیوں نہیں، منع سے ہے، نہیں کا ورڈ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے نفی، لولا ینہاہم، کیوں نہیں انہیں منع کرتے، اور ربانیون، یعنی کہ ان کے جو درویش لوگ ہیں یا اللہ والے لوگ ہیں، والاحبار، اور علماء، ان سے قولہم، ان کے کہنے کے، اسما، گناہ، واکلہم، اور ان کا کھانا، السحت، حرام، لبئس، برا ہے، ما، جو کانو تھے وہ یصنعون، وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو یصنعون کا ورڈ ہے یہ سند میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کسی کام کرنے کو سند جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ لولا ینہاہم، کیوں انہیں منع نہیں کرتے، کون لوگ، یعنی کہ ان کے وہ تمام کے تمام علماء، ان کے درویش، ربانیون، جو ان کے رب والے، ان کے درویش لوگ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے علماء جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اول احبار، جو ان کے علماء ہیں، ان قولہم، ان کی بات کے،
الاسم گناہ کی، وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا سحت حرام، یعنی کہ اصل میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی جو دین کی اللہ کی کتاب میں جو اصل بات ہے وہ بات بتائیں، لیکن ان کے جو علماء تھے وہ بھی اپنے ذاتی اناد اور ذاتی مفاد کی وجہ سے دین کی صحیح بات ہے نہیں بتاتے، اور انہوں نے اللہ کی جو اصل دین کی کتاب جو شریعت بیان کی گئی تھی ان کے اندر وہ انہوں نے تبدیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشان کے لاوے مقام یسون، اور یہ لوگ لاتا کیا ہی وقالت الیہود اور کہا کہتے ہیں یہود ید اللہ، کیا کہتے ہیں یہود؟ ید اللہ کا لولا بندھا ہوا ہے، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ والعینوا اور ان پر لعنت کی گئی اس کے سبب جو قالوا انہوں نے کہا بل ہاتھ کو اس کا اللہ کا جو ہاتھ ہے مبسوطتان مبسوطتان کشادہ ہیں، سوطانی لمبے کشادہ، ینفو وہ خرچ کرتا ہے کیف جیسے یشاء چاہتا ہے، ولا یزیدن، جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وقالت الیہود، اور کہا یا کہتے ہیں کون؟ یہود، کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بندہ ہوا ہے، ان کے مغلوب کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی جو ہے وہ جب مغلوب ہو جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے تو اس کو مغلوب کہا جاتا ہے، تو مغلولہ تھا یعنی کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، تو غلت باندھ دیے جائیں، یعنی کہ باندھ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور ان پر لعنت کی گئی، بما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا، بلکہ یداؤ اللہ کا جو ہاتھ ہے مبسوطتانی کشادہ ہیں، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے کیفا جیسے، ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ، اور جو انہوں نے کہا اس سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، کیفا یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور ضرور بڑھے گا، یزیدن کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، ما جو انزل نازل کیا گیا علیک آپ کی طرف، من رب کا آپ کا رب، طغیانا سرکشی میں، وکفرن اور کفر، ان کے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ان میں سے بہت سوں کی سرکشی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، بڑھے گی، اور ان کا کفر جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے القا کر دیا اور ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے درمیان عداوت و دشمنی والبغضاء اور بغض جو ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں ہم نے عداوت اور بغض جو ہے وہ ڈال دیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی بھی اوقدو بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحربی لڑائی کی، اطفاءہا اسے بجھا دیتا ہے اللہ اللہ، ویسعون اور وہ دوڑتے ہیں فی الارض زمین کی طرف، زمین ان کے ملک میں فسادن فساد کرتے ہیں، واللہ اور اللہ لا نہیں یحب پسند نہیں کرتا المفسدین فساد کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب کبھی بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور وہ ملک میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے ہیں، ان کے فساد برپا کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا جو کام ہے یہود کا، یہ قیامت تک ان کے دلوں میں بغض اور انات جو ہے وہ پڑا رہے گا، اور یہ لوگ جو ہیں کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جبکہ ان کا کام یہ تھا کہ جب اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کے پیغمبر آ گئے اور یہ اس کو پہچان بھی گئے کہ یہ واقعی آخری پیغمبر جو ان کی کتابوں میں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن اپنے بغض اور انات کی وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے بجائے یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ یہ فساد کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے فساد کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آگ کو جو یہ لگاتے جائیں گے ہر جگہ سے اس کو بجھاتے جائیں گے، اور واللہ اللہ لا یحب المفسدون اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، ولو اور اگر انا یہ کہ اہل الکتاب اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، ولو اور اگر انا یہ کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اہل کتاب آمن و ایمان لے آتے، وتقو اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا تو البتہ ہم دور کر دیتے، انہم ان سے سیئاتہم، ولا ادخلناہم تو ضرور ہم انہیں داخل کرتے، جنات النعیم نعمت والی جنت کے اندر، ولو انہم اور اگر وہ اقامو قائم رکھتے التورات والانجیل اور انجیل، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، من سے ربہم ان کا رب، اکلو تو وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن سے اور تحتی نیچے سے، ارجلہم پاؤں اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم ان سے امتن ایک جماعت مقتصدہ سیدھی راہ پر، یعنی کہ میانہ روی کے ساتھ، وہ کثیر اور اکثر منہم ان سے سا برے ما جو یا عملون جو وہ کرتے ہیں۔ اب بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک قانون اور جو ہے وہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ولو انہم اور اگر انہم وہ اقام التوراۃ والانجیل وما انزل، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اگر یہ لوگ قائم رکھتے، کس چیز کو قائم رکھتے؟ تورات کو قائم رکھتے، انجیل کو قائم کر رکھتے، وما انزل اور جو نازل کیا یعنی کہ قرآن پاک جو نازل کیا ہے، الہم ان علیہم یعنی کہ ان پر، میں ربہم ان کا رب، لا اکلو یعنی کہ ایک اصول ہمیں یہاں سے یہ پتا ہے چلتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان
اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتا ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کا کیا اصول بتایا کہ لا اکلوا، تو وہ کھاتے من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ سے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی، منہم ان سے امتن ایک جماعت مقتصدۃ، جو سیدھی راہ پر میانہ روی ہوگی، یعنی کہ جو جماعت ان میں سے میانہ رو ہوگی، میانہ رو کے ساتھ صحیح راستے پر چلے گی، اور وہ کثیرون اکثر منہم ان میں سے سا برے ہیں ماں جو یعملون، جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ بات جو ہے وہ تو اصل میں بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، ساتھ یہ بتا رہا جا رہا ہے کہ سے جو ایک چھوٹی سی جماعت جو واقعی صحیح دین کے اوپر چلتی ہے اور اللہ کی کتاب کو اپنے اندر نافذ کرتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور یہی اصول ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے جب اللہ کی کتاب کو اپنے اندر نافذ کریں گے، یعنی کہ آج اگر ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جو ہے وہ نام لیوا ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دین کے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک صحیح دین ہے اور صحیح حالت میں موجود ہے، اور ان نام لیوا کے حوالے سے ہماری اب ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں، کہ ہم اس کتاب کو اپنے اندر نافذ کریں، لیکن ہم جو ہے وہ اس کتاب کو اپنے اندر نافذ نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عرب میں اگر آپ سعودی عرب اور جیسے متحدہ عرب امارات وغیرہ کے جو ممالک ہیں، اب وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ شریعت کے اصول اور قوانین جو ہے ان کا نفاذ وہاں پہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اتنی نعمتوں سے فراوانی وہاں پہ عطا فرما دی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی خوشحالی جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے تمام مسلمان جو ہیں جب اللہ کے اس کلام کو اپنی زندگیوں کے لیے حرف آخر بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا یہی قانون جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگا اور اس کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے یعنی کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر یعنی کہ میانہ روی پر جو ہے وہ چلنے والے تھے، اور وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثر جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ نہایت ہی وہ برے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا وأخطأنا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پلیز کر لیں آج کے سبق کے حوالے سے، اور اپنے ہینڈ بھی آپ لوگ ریز کر لیں تاکہ پھر ہم جو ہے وہ سبق سننے کی طرف جائیں۔ جی کوئی کویشچن ہے آپ لوگوں کا؟ رائٹ جی، آپ لوگوں کا کویشچن نہیں ہے؟ حمدہ آنٹی آپ جو ہے وہ اسٹارٹ سے پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد ہم تمام جو کیو میں ہینڈز ہیں ان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی پلیز پڑھیے گا، آپ کا مائک بند ہے، مائک اوپن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو آمنو، یا ایوہا اے الذین، وہ لوگوں جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت تم سب بناؤ، الذین ان لوگوں کو، جن اتخذوا جن سب نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، حضوباً مذاق، ولا ایبن اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب سب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واتقوا جی پڑھیے اللہ واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین سب مومن، وَإِذَا نَادَيْتُمْ وَإِذَا اور جب نادیتم تم پکارتے ہو، الصلاۃ نماز کی طرف، اتخذوها یہ سب نہ لیتے ہیں اسے، حضوباً مذاق، ولعیبا اور کھیل، ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم ایسی قوم ہے، لا یعقلون نہیں وہ سب عقل رکھتے۔ قل کہہ دیں، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، حل کا ترجمہ ویسے تو ہوتا ہے کیا، لیکن اگر اسی جملے میں اللہ ہو تو اس کا ترجمہ نہیں کر دیا جاتا ہے، حل نہیں، تنقمون تم سب عیب نکالتے، منا ہم سے، اللہ مگر ان، دوبارہ بتائیں آپ، اس کا دوبارہ یہ سے بتا دیں۔ حل کا ترجمہ ویسے تو کیا ہی ہوتا ہے، کیا تو جی اگر اس کے بعد اسی جملے میں اللہ ہو تو اس کا ترجمہ نہیں کر دیا جاتا، حل نہیں، تنقمون تم سب عیب نکالتے، منا ہم سے، تو اللہ میں تھوڑا مگر، سا آپ نے بات کہی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں۔ یہاں پہ اگر آپ حل کا مطلب کیا اگر لے لیں گی نا تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ابھی جو آپ نے نہیں والی بات کی ہے اصل میں وہ نفی نہیں ہے بلکہ وہ زور دینے والی بات ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ، یعنی کہ بعد وقت کسی چیز کو جب زور دیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں،
لا اقسم، میں نہیں قسم کھاتا اس چیز کی. اب وہ نہیں جو قسم کھایا گیا ہے وہ اصل میں منع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ چاند کو نہیں دیکھتے ہو. کیا تم، جب ظاہری بات ہے سارے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو اس سے تھوڑا سا سننے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ حل تنقمون، کہ کیا تم ضد رکھتے ہو یا تم انتقام لیتے ہو، منا اس سے جو الا مگر ان یہ کہ امنا کہ ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر. یعنی کہ اصل میں جو اہل کتاب ہیں تو ان سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ حل کیا تم ہم سے جو ہے وہ یہی ضد رکھتے ہو کہ یا انتقام لیتے ہو کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر. یعنی کہ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اصل میں جو بغض اور اناد ان کو صرف کیا تھا کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا یہ دین جو ہے، یا آخری پیغمبر جو ہے، اور یہ جو اللہ کا کلام آیا اس پر یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لے کر آگے بنی اسماعیل. تو اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ تمام جو یہ لوگ ضد پر اتر آئے یا انتقام پر اتر آئے. تو میں یہی مناسب سمجھوں گا کہ آپ حل کا مطلب جو ہے وہ کیا ہی لے لیں. جی ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہ پڑھا تھا اس لیے میں نے یہ بھی یاد کیا. جی جی، آپ کی ٹھیک ہے بات بیٹا. صحیح ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں. جی ٹھیک. ملنا ہم سے اللہ مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے، وانا اور بے شک اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہیں. کل کہہ دے حل، یہاں پہ کیا ہی ترجمہ تھا. حل کیا ان نبی حکم میں بتاؤں تمہیں بی شرین برا من ذالکا اس سے معصوبتن انجام کے لحاظ سے، عند اللہ کے نزدیک، من جو کہ لا آنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے، غاضبہ اور غضبناک ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور بنا دیا منہم ان میں سے القرادۃ بعض کو بندر، والخنازیر اور بعض کو خنزیر، وعبدا اور جنہوں نے بندگی کی، طاغوت کی، اولئک یہ سب لوگ شرٌ بدتر ہیں، مکانن ٹھکانے کے لحاظ سے، واضل اور بہت بھٹکے ہوئے. آزلو آ کا بھی بیٹے یہ ترجمہ تو ہم پہلے کیا ہی کرتے رہے ہیں نا، تو وہ کہتی ہے کہ صفت کے زیادہ ہونے کا جو مطلب آتا ہے نا مفہوم جس لفظ میں، تو وہاں پہ بہت ہم استعمال کرتے ہیں. بہت بھٹکے ہوئے ہیں، ان سوا اس سبیل سیدھے راستے سے، وَإِذَا اور جب جاؤکم یہ سب آتے ہیں تمہارے پاس، قالو سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا اور حالانکہ یقیناً سب داخل ہوئے، بالکفری کفر کے ساتھ، وہم اور وہ قد یقیناً خرجو سب نکلے اس کے ساتھ یعنی کفر کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جاننے والا ہے، بما اس کو جو کانو یکتمون ہے وہ سب چھپاتے. وترا اور آپ دیکھیں گے کثیرن اکثر منہم ان میں سے یسارعون وہ سب جلدی کرتے ہیں. یہاں سے آگے سسٹر اس آیت سے نا آپ آگے پڑھ لیں. جی وہ طرح سے جی آنٹی جزاک اللہ، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. جی بیٹی شکریہ مہربانی. جی آپ کا مائک بند ہے سسٹر جی، مائک اوپن کر لیں. سر کس نے پڑھنا ہے؟ جی آپ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترا اور آپ دیکھیں گے کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم اس میں گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم اور ان کے کھانے کے سبب، سہتی حرام، لبیسا کیا ہی برا ہے، ما کانو جو وہ کرتے ہیں، ما کانو جو ہیں، یعملون وہ کرتے، لولا کیا نہیں، ینہاہم منع کرتے ان کو، الربانیون اللہ والے، یا مشائخ، والاحبار اور یہ آپ نے علماء. لولا کا مطلب بتایا نا، کیا نہیں کے بجائے اگر آپ بولے نا کیوں نہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ایک جی جی جو کیوں نہیں ہاں ہے جی اور غلطی، کیا نہیں کے تھوڑے معنی میں فرق آ جاتا ہے. جی سر غلطی ہو گئی ہے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم ان کو منع کرتے، ربانیون مشائخ، والاحبار اور علماء، ان قولہم ان کے کہنے یعنی ان کی بات سے، الاسمی گناہ کی، واکلہم اور ان کے کھانے سے، سہتا حرام، لبیسا کیا ہی برا ہے، ما کانو یصنعون ما کانو جو ہیں وہ، یصنعون کرتے، وکالت اور کہا، الیہود یہود نے، ید اللہ اللہ کے ہاتھ، مغلولتاً بندھے ہوئے ہیں، غلت
बंधे हुए हैं ऐदीहिम उनके अपने हाथ, वलुइनु और लानत की उन पर, बिमा कानू बसबब उसके, बिमा बसबब कालू कहा उन्होंने, यदुल्लाही अल्लाह के हाथ, मबसूसा मबसूता कुशादा तानी, है, जी मबसूता तानी कुशादा। मबसूत, हाँ जी कुशादा है, युनफिकू वो खर्च करता है, कैफा जिस तरह, यशाऊ वो चाहता है, वला यजीदन्ना और वो बढ़ाता है, कसीरन अक्सर को, मिनहुम उनमें से, मा उनजिला जो नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बी का आपके रब ने, तुगयानन सरकशी, व कुफरन और कुफ्र, मेरा ख्याल है मैं गलत कर दूं थोड़ा सा, कसीरम मिनहुम जी मा उनजिला इलैका जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, तुगयानन सरकशी, व कुफरन और कुफ्र, व अल कीना और डाल दिया हमने, बैनहुम उनके दरमियान, अल अदावता अदावत, वल बुग़ज़ा और बुग़ज़ यकीना, इला यौमिल क़ियामती इला तरफ या तक, यौमा दिन, अल क़यामती क़यामत के दिन तक, कुल्लमा जब कभी, औकदा औकदू वो भड़काते हैं, नारन आग को, लिल हरबी जंग की, अतफाहा तो बुझा देता है उसको, अल्लाह अल्लाह, व यसऔना और वो जल्दी करते हैं या दौड़ ये धूप करते अथफा, हैं, फिल अर्द आपने अलिफ भी बीच में पढ़ना था, अथफा। अतफाहा अतफाहा और बुझा देता है उसको, अल्लाह अल्लाह, व यसऔना और वो सही करते हैं या कोशिश करते हैं, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फसादा फसाद की, वल्लाहु और अल्लाह, ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल मुफसिदीन फसाद करने वालों को, वलौ और अगर, अन्ना बेशक, अहल किताबी अहले किताब, आमनु ईमान लाते, वतक्कू और डरते, लकफरना तो हम दूर कर देते, अनहुम उनसे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयां, व अदखलनाहुम और जरूर हम दाखिल करते उनको, जन्नातिन नईम नेमतों वाली जन्नत में, वलौ यहाँ और पे अगर, हमें एक बात, तमाम लोगों को, मुसलमानों को इस बात पे ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला का कानून कुरान से हमें पता चल रहा है कि हम हर इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम अल्लाह ताला से तकवा रखते हो, तुम डर रखते हो और अल्लाह ताला की किताब को अपने अंदर नाफिज कर लेते हो, तो मैं तुम्हारी गुनाह और खताओं को दूर कर देता हूँ। यानी कि हम लोग अगर अपनी खताएं इंसान से हो जाती हैं और इंसान का पहला अमल यह है कि वो फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ लौटे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला तमाम के तमाम जो गुनाह है इंसान से वो दूर कर देंगे। बल्कि कुरान में यह बताया कि उन गुनाहों को अल्लाह ताला जो है वो नेकियों से बदलकर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जी प्लीज। वलौ और अगर, अन्नहुम वो, अकामू कायम करते, तौरात तौरात को, वल इंजीला और इंजील को, वमा और जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैहिम उनकी तरफ, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला अकलू ला अकलू मिन फौकिहिम तो वो अकल खाते अकल कहते हैं अपने खाने ऊपर को। से, जी जी सही, तो वो सही खाते बता रही हैं। अपने ऊपर से, व मिन ताहती अर्जुलिहिम और अपने पाँव के नीचे से, मिनहुम मिनहुम उनमें से, उम्मतुन उम्मत मुक्तसिदतन म्यानरो, व कसीरुन और अक्सर, मिनहुम उनमें से, सा बुरा है, मा यामलून जो वो करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा। आगे अहमद आईडी से आप प्लीज शुरू से पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला नहीं तत्तखिज़ू तुम बनाओ, अल्लज़ीना उनको जो अत्तखज़ू बनाते हैं, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन मज़ाक व लाइबन और खेल, मिनल्लज़ीना उनमें से जो ऊतू दिए गए अलकिताबा किताब, मिन कब्लिकुम तुमसे पहले, वल कुफ़ारा और काफिरों को, औलिया दोस्त, वत्तकू और डरो अल्लाह अल्लाह से, इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन मोमिन, वहीज़ा और जब ना दई तुम पुकारते हो इद्दसलाती नमाज की तरफ, अत्तखिज़ुहा वो बना लेते हैं उसे, हुज़ुवन मजाक और लाइबा और खेल, ज़ालिका ये बिअन्नहुम बेवजह इसके कि वो कौमुन ऐसी कौम है, ला नहीं याकिलून वो अकल रखते। कुल कह दीजिए, या अहल किताब अहल किताब, हल क्या तनकीमूना तुम बह रखते हो, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर अन ये के आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वाह और माँ जो उनजिला नाजिल किया इलैना हमारी तरफ, वाह और माँ जो उनजिला नाजिल किया गया मिन कब लू हमसे पहले, व अन्ना और बेशक अक्सराकुम तुम्हारे अक्सर तुम में से अक्सर फासिकुन फासिक हैं। कुल कह दीजिए, हल क्या उनबी हुकुम, कुल कह दीजिए, हल क्या नबी हुकुम मैं बताऊं तुम्हें, बिशरिम बदतरीन मिजारी का उससे मुसूबतन अंजाम के अतबार से, इंदा नजी अल्लाह अल्लाह के, मल लानहुल्लाहु लानत की उसको अल्लाह ने, व गजीब और गजब नाक हुआ नहीं उस पर, वजह आला और बनाया मिनहुम उनमें से, अलकिरादता बंदर, व खनाजीरा और खंजीर, व अबदा और वो बंदगी करते थे अतागुत शैतान की,
اولئک یہی لوگ ہیں شرن جو بدترین ہے مکانن درجے کے اعتبار سے، وعدلو اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے سوائی راستے سبیل سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. وَإِذَا اور جب جاءکم وَإِذَا جب اور جب جاءکم یہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالو تو کہتے ہیں آمنا ممال وقت اور تحقیق ہے دخلو وہ داخل ہوئے بالکفری ساتھ کفر کے، وہم اور وہ قد یقیناً خرجو نکلے بھی ساتھ اسی کے، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما اس کو جو کانو تھے وہ یکتمون چھپاتے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آگے سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں. مائک کو اپنا اوپن کر لیں، مائک بند ہے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے، کثیرم بہت سے، منہم ان میں سے، یساری اونا جلدی کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی کے کاموں میں، اکلی ہی مسحتا اور حرام کھانے میں، لبیسا اور کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے، لولا کیا نہیں، ینہاہم نہیں منع کرتے، الربانیون ان کے مشائخ، لو کا میں نے پہلے بتایا تھا، لو کا مطلب ہے کاش، یعنی کہ بیسیکلی ایک وش ہے. اس پہ کہا کہ لولا کیوں نہیں ینہاہم، اچھا وہ ان کو انہیں منع نہیں کرتے. کیوں کیوں بولیں گے نہیں کیا؟ ربانیون کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانیون مشائخ والاحبار اور ان کے علماء، ان قولہم اس بات کو کہنے پر، الاسم گناہ کی، و اکلہم السحت اور حرام کھانے پر، لبیسا اور کتنا برا، ما کانو ہے جو، یصنعون وہ کرتے. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ مغلولۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہے. غلت ایدیہم تنگ ہے ان کے ہاتھ، ولوینو اور لعنت کی ہے، بما اس وجہ سے، قالو جو انہوں نے کہا، بلکہ یداہو دونوں ہاتھ، مبسوطتانی کھلے ہیں، کشادہ ہیں اللہ کے، ینفقو یہاں پہ خرچ کرتا ہے. دو کا ورڈ تو نہیں مینشن ہے، ہو کا مطلب ہے یعنی کہ اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ، بل جی. یداہو بلکہ اس کا ہاتھ، مبسوطتانی کشادہ ہے، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور وہ انقریب اضافہ کر دے گا، منہم ان میں، کثیرم اضافہ کرے گا، منہم ان میں سے، ماں جو انزلہ نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیان سرکشی میں، وکفرن اور کفر میں، والقینا اور ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور کینہ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، علامہ جب کبھی، او قدو وہ جلاتے ہیں، نار للحربی جنگ کے لیے یا لڑائی کے لیے آگ، اطفاء اللہ تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد پیدا کرنے کی، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب المفسدین پسند کرتا فساد پیدا کرنے والوں کو. وَلَوْ اور اگر، انا بے شک، اہل الکتابی اہل کتاب، آمنو ایمان لاتے سب، واتقوا اور ڈرتے اللہ سے، لکفرنا تو ہم دور کر دیتے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی تمام برائیاں یا گناہ، ولا ادخلناہم اور ہم انہیں داخل کرتے، جنات باغات میں، نعیم نعمتوں کے والے. والو اور اگر، انہم بے شک وہ سب، اقام التورات قائم رہتے تورات پر، والانجیل اور انجیل پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا، الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب نے، لعقلوا تو وہ سب کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن اور تحتی ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم ان میں سے، امت مقتصدۃ ایک گروہ میانہ روی اختیار کیے ہوئے، وکثیرم اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء برے ہیں، ما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. شروع سے آپ پڑھ لیں سسٹر رخسانہ، مائک اپنا اوپن کر لیں. جی سسٹر رخسانہ آپ اپنا مائک اوپن کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ تم، الذین ان کو جنہوں نے، اتخذوا بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان میں سے جو، اوتوا دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار، اولیاء دوست،
وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے. وَإِذَا اور جب تم پکارتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف اتخذوها وہ بناتے ہیں اسے حضباً مذاق ولائباً اور کھیل. ذالکہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے یہ قوم لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. قل کہہ دیجئے آپ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب حل نہیں تم تنکمون تم عداوت رکھتے ہو یا نفرت رکھتے ہو منا ہم سے اللہ مگر ان آمنا کہ آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا میں نے الینا ہماری ایسی تھوڑی سی کوشش ڈالی تھی کہ حل جو ہے اس کا مطلب اگر کیا لے لیں تو زیادہ مناسب رہے گا کہ کیا کیا تم تنکمون عداوت رکھتے ہو بیر رکھتے ہو منا ہم سے اللہ مگر ان آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا من قبلو اس سے پہلے وانا اور بے شک اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں نافرمان ہیں. قل کہہ دیجئے حل کیا او نبی حکم میں بتاؤں تمہیں بشرن بدتر من ذالکہ اس سے مصوبتاً بدلے کے اعتبار سے انت اللہ کے نزدیک من وہ جو لانا ہو اس نے اللہ نے لعنت کی لانا اللہ نے اس پر لعنت کی وہ غضبا اور وہ غضبناک ہوا علیہ اس پر وجعلا اور اس نے بنایا منہم ان میں سے القرادتا بندر والخنازیرہ اور خنزیر وعبدا اور اس نے بندگی کی طاغوت کی اولئکا یہی لوگ ہیں شرن بدترین مکانن درجے میں وزلو اور زیادہ بھٹکے ہوئے ان سے سوا سبیل سیدھے راستے سے. وَإِذَا اور جب جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وقد اور یقیناً داخل ہوتے ہیں بالکفر کفر کے ساتھ وہم اور وہ قد یقیناً خرجوا وہ نکلے بھی اس کے ساتھ ہی واللہ اور اللہ ہے عالم سب سے زیادہ جاننے والا بما اس کو جو کانوا وہ تھے یکتمون وہ چھپاتے. چلے ماشاءاللہ جزاک آگے سسٹر رفت آپ پڑھ لیں آپ کو ویلکم بیک آپ کافی دن بعد آئی ہیں کلاس میں. ہاں جی السلام علیکم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترا اور آپ دیکھیں گے وترا اور آپ دیکھیں گے کثیرم بہت سے ان میں سے منہم ان میں سے یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الاسم گناہ کے کاموں میں والعدوان اور زیادتی گناہ اور زیادتی کرنے میں اکلہم السحت اور حرام ویسے کھانے سب میں کو کہا جاتا ہے ہم نے جو پہلے پڑھا ہوا ہے زیادتی بھی اکلہم صحیح بڑے وہ بھی صحیح ہے. عدوان وہ جو آپ نے آیتیں بھیجی اس میں زیادتی لکھا ہوا ہے ترجمہ جی جی جو آپ نے لکھا جی ہوا ہے جی نا بھیجا نا بتا اس رہا میں ہوں زیادتی ہے. اچھا ڈفرنٹ ٹھیک آپشن بتا ہے. رہا تھا. جی اکلہم السحت حرام کھانے میں لبیسا اور برا ہے ماں جو کانو وہ کر رہے ہیں کانو جو وہ یعملون کر رہے ہیں نہیں کرتے ہیں جو وہ یعملون کرتے ہیں برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں یصنعون. وکالت الیہود اور کہا یہودیوں نے ید اللہ مغلولتن کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں غلت ایدیہم آپ ایک آیت آپ نے مغلولات. اس سے پچھلی آیت آپ نے چھوڑ دی وہ پڑھ لیں. اچھا لولا ینہاہم ہم الربانیون کیوں نہیں منع کرتے ان کے مشائخ والاحبار ان کے علماء ان قولہم ہم الاسما ان کے گناہ کی باتوں پر اکلہم السحت ان کے حرام کھانے پر ان کے علماء اور مشائخ کیوں نہیں منع کرتے ان کی گناہ کی بات کہنے پر اور حرام کھانے پر. لبیسا اور بہت برا ہے ما کانو جو وہ یعملون جو کرتے ہیں اور یصنعون جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی یصنعون جو کر رہے دونوں ہیں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ دونوں میں ہی کر رہے ہیں آئیں گے. نہیں یکتمون ہے جو کرتے ہیں یصنعون ہے جو کر رہے ہیں. ترجمہ ہم نے یہی یاد کیا ہے وہاں. تو قالت الیہود کہا یہودیوں نے یاد اللہ ہے اللہ کے ہاتھ مغلولہ تنگ ہے غلت ایدیہم ہاتھ تو ان کے اپنے تنگ ہیں ولعنوا بما قالوا اور لعنت کی اس پر جو انہوں نے کہا بل یداہ مبسوطتان اس کا ہاتھ کشادہ ہے ينفقو وہ خرچ کرتا ہے کیفا جیسا وہ یشاء چاہتا ہے ولیزیدن
اور ہم یقیناً بڑھا دیں گے، کثیراً بڑھا دیں گے، منہم ان میں سے، ما جو انزلہ نازل کیا علیکا آپ پر، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ اور ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان، بینہم العداوت ان کے درمیان عداوت اور عداوت والبغضاء اور ان کے درمیان ڈال دی عداوت اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، کلما او کدو اور جب وہ جلاتے ہیں، نارن آگ جنگ کے لیے، للحرب جنگ کے لیے، اطفاء اللہ اللہ بجھا دیتا ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ مارے مارے پھرتے ہیں زمین میں، فسادن فساد پھیلانے کے لیے، واللہ اور اللہ لا يحب المفسدین نہیں پسند کرتا فساد پھیلانے والوں کو، ولو انا اور کیا اور بے شک اگر اہل لو کتاب کیا ہے ایمان لاتے، لو کہتے ہیں کاش کے لیے، آپ یہاں پہ کہہ سکتی ہیں ولو اچھا، اور اگر اور کاش. اور اگر انا تو بے شک آئے گا نا، اور نہ اگر بے شک، اصل میں زد انا کا مطلب ہے یہ کہ، اور انا اچھا، یہ کہ، بے شک جو ہے وہ انا ہوتا ہے، لیکن ہم انا بعض اوقات انا کے لیے بے شک بھی بول سکتے ہیں. بول دیتے ہیں، اور اگر یہ کہ اہل کتاب والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم تو ہم دور کر دیتے، سیئاتہم ان سے ان کے گناہ، ولا ادخلناہم جنات النعیم اور انہیں داخل کر دیتے نعمتوں والے باغوں میں، ولو انہم اور کاش انہم کاش نے کاش ہی آئے گا لو کا، دیکھیں وہی ہے نا، کاش ہاں کاش جی بولتے ہیں یا سلمان اگر، ولو اور اگر، انہم یہ کہ وہ، اور اگر یس اور اگر انہم وہ قائم رکھتے، انہم اقام التورات اور اگر وہ قائم رکھتے تورات والانجیل اور قائم، ولو انہم اور یہ کہ اگر وہ اقام التورات والانجیل قائم رہتے تورات اور انجیل پر، وما انزلہ جو کہ نازل کی علیہم ان پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا آکلو تو من فوقہم تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی نعمتوں کی بہار ہو جاتی، منہم امت مقتصدہ ان میں سے ایک گروہ میانہ روح ہے، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، ما یعملون برا کرتے ہیں، برا ما جو یعملون کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ہیں جو برا کرتے ہیں، اس میں برا ایک ورڈ کرتے اور بھی ہے، یا ملون ہے نا، تو یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو ساتھ یہ کہ وہ برا کرتے ہیں. وہ برا کرتے ہیں، ان میں سے اور برا کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہاں پہ ہمارا یہ والا سیگمنٹ، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. تو بیچ میں آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے، میں اتنی اسکرین لگا رہا ہوں تو وہ آپ پوچھ لیں. سلمان بھائی ایک دفعہ وہ محاورہ کر لیں نا، تاکہ جو تھوڑی بہت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے. میں با محاورہ پڑھ دیتا ہوں، اتنے میں ذرا اس کو اسکیپ کر دوں. اور ایک چیز اور غور طلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جگہ جگہ جو اللہ نے نازل کیا اور یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرتے، تو اللہ مسلمان بھی جو ہے نا ان کو بھی چاہیے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. تو ہم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 79 آیت اور 80 ہم نے پڑھی تھی، اس میں وہاں پہ بتایا تھا کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں ان کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے برابر کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. میں اتنے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان والوں، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں. ان سے کہو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تمہارے لیے سوچتے ہوں.
یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، یہ درجے میں بدترین اور صحیح راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، در حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور اپنی حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیا یہی برا ہے جو کچھ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندے ہیں، اور یہ کہ ان کی بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے صلے میں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو راحت کے باغوں میں پہنچاتے، اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات اور انجیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو اس کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے، لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آلرائٹ جی، ہم اب اپنے دعا کے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس 15 منٹ ابھی باقی ہیں، تو آج میں اس کو اسکرین کو بڑا کر دوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور اگر میں آپ کو کہوں گا کہ ولی کس شخص کو کہا جاتا ہے، ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو۔ اور یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو جس طرح سے ابھی ہمارے لاسٹ کلاس میں جو ہماری الفاظ کی پہچان کی سیریز تھی وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ کی ان آیات کے معنی جو ہے پڑھے تھے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ اسی وقت ہو جاتی ہیں، کچھ بعد میں ہوتی ہیں، اور کچھ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو دعائیں جب ہم کو صلہ دیا جائے گا تو ہم اس وقت کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں نہ قبول ہوتی اور ہماری آج ہمیں اس کے یہ انعام جو ہے اس کے بدلے کا وہ ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے۔ تو دعائیں مانگنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ تو آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی جو دعا ہے یہ ہمارے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو یہ دعا جو ہے وہ بہت جامع ہے، نسلوں کے لیے دعا ہے، اعمال کی قبولیت اور فرمانبرداری کی دعا ہے، اور آج کے دور میں یہ دعا اپنے بچوں اور خاندان کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 میں موجود ہے۔ یہ دعا بہت جامع ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نسلوں کے لیے دعا ہے، اعمال کی قبولیت اور اللہ کی اطاعت کی یہ عظیم دعا ہے۔ ہم اس کا عربی میں پہلے متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے، آپ وہاں سے اس کی عربک کو لے سکتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری نسل سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں واپس دعا کی طرف آتا ہوں کہ رب بنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر لے، منا ہم سے،
انکا بے شک تو انتا تو السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے. پھر ربنا اے ہمارا وجعلنا بنا دے مسلمینی فرما بردار لکا تیرے لیے ومن اور سے ذریتنا اور ہماری جو اولاد ہے اس کو بھی فرما بردار بنا دے امتن امت مسلمہ فرمابردار امت بنا دے ہماری اولاد سے جو آگے امت بنے لکا تیرے لیے وہ ارینا اور ہم کو دکھا دے مناسکنا ہمارے مناسک یعنی کہ وہ طریقے عبادت کے وہ تب اور معاف کر دے علینا ہمیں انکا بے شک انتا تو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس دعا کے اگر ہم پس منظر کو دیکھیں تو خانہ کعبہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تو تعمیر کے بعد انہوں نے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا مانگی اور ساتھ ہی اپنی نسلوں کے لیے ہدایت اور اسلام پر قائم رہنے کی دعا کی. ان کے الفاظ کی جو خاص تشریح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا پہلا حصہ ہے جس میں تقبل منا یعنی کہ اعمال کی قبولیت جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کے بعد مسلمینی لکا یعنی کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کی دعا کہ فرما برداری کی دعا، اور ذریتنا امتن مسلمہ یعنی کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے. یعنی کہ خالی اپنے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ اپنی نسلوں اور اپنی امت کے لیے جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ارینا مناسکنا کہ عبادت اور دین کی صحیح راہوں کی دعا، اور تب علینا یعنی کہ توبہ اور مغفرت کی دعا. یعنی کہ ہمیں ان سے جو نصیحت ملتی ہے اس کے فوائد اگر ہم دیکھیں تو اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بہترین دعا ہے، اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے ہدایت مانگنے کا طریقہ ہے، عبادت اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی رہنمائی ہے، توبہ اور مغفرت کی یاد دہانی ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ایک جامع دعا ہے. اسی طرح سے اس کا اگر ہم عملی طریقہ دیکھیں تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، خاص طور پر فرض عبادات کے بعد اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کرتے وقت اسے معمول بنائیں. کسی بھی نیک عمل یا پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، اور خاص طور پہ رمضان، حج اور عمرے جیسی عبادات کے موقع پر یہ دعا جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی پچھلے ہفتے ہم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعا دیکھی تھی تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جس طرح سے انبیاء جو ہیں وہ اپنی نسلوں کے لیے فکر کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی نسلوں کے لیے فکر کرنی ہے. اور جس طرح سے اس وقت ہماری جنریشنز جو ہیں جین زی اور جین الفا جس طرح سے اس ٹیکنالوجی کا ان کے سامنے ایک بہت بڑی آزمائش موجود ہے اور برائی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں آ چکی ہے، تو اب ہم لوگ کم از کم اپنی دعائیں بڑھا کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی نسلوں کی حفاظت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کم از کم دعا کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہاں سے یہی روحانی پیغام ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل صرف اسی وقت کامیاب ہے جب اللہ اسے قبول کر لے. تو آئیے ہم بھی اپنی عبادات اور نسلوں کی اصلاح کے لیے اس دعا کو زندگی کا حصہ بنائیں. آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال یا کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لیں. باقی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. جی کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کر لیں. میں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف موو کر رہا ہوں. تو اب ہم 75 پہ موو کرتے ہیں. میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیں. سسٹر عزیز آپ پڑھیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ظہورہا ان کی پشتوں سے، قاتلو تم لڑو، یقاتلونا وہ لڑتے ہیں وہ تم سے لڑتے ہیں، لا تعتدو تم زیادتی نہ کرو، لا یحبو وہ نہیں پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، ان انتہو اگر وہ رک جائیں، الشہر الحرامی حرمت والا مہینہ، الحرمات قصاص اور عزت رکھنے میں برابری ہے. یہ آپ ذرا دوبارہ پڑھیے گا ورڈ، یہ جو حیث ثقفتموہم اس کو توڑ توڑ کے بتائیے گا اور اگلا بھی بتائیے. حیث جب یا جہاں، ثقفتموہم تم ہم ان کو، انتہو اگر وہ رک جائیں، اگر انتہو وہ رک جائیں، الشہر الحرامی حرمت والا مہینہ، ان اگر انتہو جیسے انتہا ہوتا ہے رک جانا، آخر کر دینا یا رک جانا، الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، حرمات اور عزتیں، قصاص برابری، من اعتدا جس نے زیادتی کی، من جو اعتدا زیادتی کی، انفقو
तुम खर्च करो। उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है अनफिको? नानो नफका, नानो नफका, इन्फाक, इंफाक इंफाक फी सबीलिल्लाह। ठीक है। और अहमद आईडी साहब, ला ने तुलको, तुम डालो भी आइदीकुम, अपने हाथों को। आज इला आपको याद तरफ, होगा सबक था, वहां पर भी जी ये अलका का वर्ड आया है। जी, तो आप ये देखेंगे ला तुल्कू कि तुम ना डालो, भी नहीं अयदीकुम डालो अपने का हाथों। वर्ड जो है, ये हमने कुरान पाक में कई जगहों पे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जब हजरत मूसा जो है अपना असा डालते हैं उस वक्त भी कि अपना असा फेंको, अपनी लाठी को फेंको, डालो, तो उस वक्त भी ये वर्ड आता है। जी पढ़िएगा। इला तरफ ताल्लुकाती हलाकत की तरफ। हसीनो, तुम नेकी करो। इन अगर हो सिर तुम रोक दिए जाओ, ला नहीं। हलिकू, तुम मंडवाओ। ये रोसाकुम, जो अपने सरों को। जी, ये उर्दू में बता दें कहाँ इस्तेमाल होगा? हलक हल्क, नहीं, इन जो सिर तुम, इन हो सिर तुम, आपने इसके नहीं मायने जो पढ़े वो है अगर तुम रोक दिए गए, तो ये जी उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होगा? हसार, जी हाँ, हसार हसार जो है, दायरा। आपको मालूम है कि एक बाउंड्री बना दी जाती है, हसार लगा दिया जाता है, इनकी उस जगह जी तक रोक दिया जाता है। जी हसार से ये वर्ड निकला है, इन उससे तुम अगर तुम रोक दिए जाओ। जी। ला नहीं तो हलिकू, तुम मंडवाओ। रोसाकुम, अपने सरों को। हत्ता, यहाँ तक के यबलुगा, पहुंच जाए। अलहदियु, कुर्बानी। महिल्ला हो, अपनी जगह पर। अजन, तकलीफ। नुसुकिन, कुर्बानी। इज़ा, जब। अमिन, तुम अमन में हो या तुम सुकून में हो। मन, जो कोई तमत्ता फायदा उठाए। आप में से जो लोग उम्रे पर या हज पर गए हैं और रियाजुल जन्नत में जाने के लिए एक नुसुक ऐप जो है उसमें अप्लाई करना पड़ता है, तो ये नुसुक जो है ये वहीं से असल मकसद जो कुरान पाक से इसके मायनी है, तो वो बेसिकली कुर्बानी के हैं। जी, आपने सारे अल्फाज पढ़ लिए? जी, जी, आप नेक्स्ट पेज सिस्टर रुखसाना आप पढ़ लें नेक्स्ट लाइन से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। लम नहीं यजिद, यजिद उसने पाया। सलासता, 3 अयामिन दिन। सबातुन, 7। इज़ा, जब। रजा, तुम लौटो। तिलका, ये। अशरतुन, 10। कामिलतुन, मुकम्मल। 10 दिन मुकम्मल हो गए। लम नहीं यकुन, वो हो। अहलहू, वहाँ के रहने वाला। हाजिरिल मस्जिदिल हराम, हाजिरी मस्जिदिल हराम में हाजिरी या मस्जिद हराम का रहने वाला। अशहुरुन, मशहूर, नहीं, अशहुरुन, महीने। मालूमातुन, मशहूर। जी, मैं आपको ये कह जी, रहा मैं था आपको ये कह रहा था कि कि अगर आप गौर करें, अगर आप गौर ये करें, जो भी आपने ये जैसे जो भी अशहर आपने जैसे अलग अलग अशर करके आप अलग पढ़ रहे अलग हैं, करके आप पढ़ रहे कोशिश किया करें हैं, कि कोशिश उर्दू किया वाले करें कि मायनी जो उर्दू है वाले वो मत मायनी जो है देखें, वो मत देखें, वो सिर्फ उस सूरत वो में सिर्फ देखें उस कि अगर सूरत में आपको देखें कि अगर ना समझ आपको में आ रहा ना हो। समझ में आ तो रहा हो। आपने तो पहले आपने अशर का पहले मतलब अशर का बताया मतलब महीने बताया और महीने मालूमात और मालूम से, मालूम से, कि यानी कि जो आपको जो महीने आपको मालूम है। महीने मालूम है। सही। जी पढ़िएगा। जी, पढ़िएगा। मन, जो। फरजा, उसने फर्ज किया। ला रफसा, ला नहीं। रफसा, रगबत, उसने रगबत की। ला नहीं। फसूका, ना गुनाह करना। ला जिदाला, ना झगड़ा करना। ऑलराइट। ऑलराइट। जी, आप पढ़ लें जी, सिस्टर आप पढ़ नसरीन। लें सिस्टर नसरीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, जो। तफ़अलू, तुम सब करते हो। या लम, अल्लाह, जानता है उसे अल्लाह। तज़व्वदू, सफर, ज़ादे राह, सफर खर्च लो। खैर ज़ादे, बेहतरीन ज़ादे राह या बेहतरीन सफर खर्च। आफत, तुम लौटे। इंदल मशआरिल हराम, मशर हराम के नजदीक। कमा, जैसा कि हदाकुम, हदायत दी उसने तुम्हें। अफीदु, तुम लौटो। अफा दन्नासु, लोग लौटते हैं। कदई, तुमने पूरा कर लिया। मनासिकाकुम, अपने हज के अहकाम। का जिक्रिकुम, जैसे तुम याद करते हो। चलिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हमारे आज 2 पेज कंप्लीट हो गए। तो मेरे ख्याल में हमने पिछले 3 क्लासेस के जो हमारे लेक्चर्स हैं, अगर हम अगली क्लास में उसका टेस्ट ले लें तो आप लोग उसकी तैयारी कर लेंगे, ताकि ये जी अल्फाज जो हैं वो और मजबूत हो जाएं। सर जी। पेज अगली नंबर क्लास बता दीजिए, कौन से कौन से पेज तक? आज हमने पढ़ा है 75 75 तक पढ़ा है, और मेरे ख्याल में मैं ग्रुप में पिछले कैलकुलेट करके सारे पेजेस मेंशन कर दूंगा, और लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक्स भी मैं वहां पे भेज दूंगा। ठीक है। और दूसरा, मुझे आप में से बताएंगे कि ये जो हमने अभी म- पढ़ा था मशरुल हराम, ये कौन सी जगह है? इसको हम मशरुल हराम किसको बोलते हैं? मुजफ्फर, मुजदलफा को।
جی مزدلفہ جو ہے وہاں پہ حج کے دوران کیا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی کیا قیام کرتے کیا جاتا جی ہے رات کو ساری رات عبادت ہیں؟ جی جب ہم عرفات کے میدان سے ہم نکلتے ہیں اور پورا دن گزارنے کے بعد وہاں پہ مغرب اور عشاء جو ہے وہ پھر عشاء کی مزدلفہ میں نماز پہنچ کر رات کو وہاں پر پڑھی جاتی ہے پہنچنے کے بعد، اور صبح فجر تک جو ہے وہاں پہ قیام کیا جاتا ہے، اور فجر کی اذان جو ہے وہ پڑھتے ہی وہاں سے پھر نکلا جاتا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کی۔ کنکریاں لی جاتی ہیں وہاں سے۔ جی بالکل، وہاں سے کنکریاں بھی لی جاتی ہیں، آپ نے صحیح فرمایا۔ تو آج ہم اپنا ٹائم مکمل ہو گیا الحمدللہ، ہم اپنے آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں، اور آپ میں سے وہ لوگ جو تجوید کے حوالے سے مجھے پلیز بتا دیجئے کہ تجوید کی جو کلاس ہے آپ لوگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو آگے ڈسکنٹینیو کر دیں؟ سر ایک دم جتنا برڈن پڑتا ہے نا اس کی بجائے اگر آپ 2 لیکچر کر کے کر دیں تو تھوڑی آسانی بھی ہو جائے گی اور پکا بھی ہو جائے گا کچھ۔ میں مولانا صاحب نے جو میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہاں آپ نے اگر لاسٹ لیکچر دیکھا ہوگا تو اس میں ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھوائی گئی، اس ہم نے یہ بتا دیا کہ سورہ ملک جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اب اس کے درمیان میں جتنے بھی اصول آئیں گے اس ایک آیت میں وہ آپ کو اصول جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی جو نہیں سنا پا رہے یا کسی کی غلطی ہو رہی ہے تو وہاں سے سیکھنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے ویسے تو سر ریکارڈنگ موجود ہے، درمیان میں بریک آیا اس کی وجہ سے ہمارے ذہن اتنے فریش نہیں رہے، اگر ایک دفعہ ہو جاتا ہے ریویژن ہو جاتی ہے تو بہتر رہے گا، اس طرح ایک دم سے سارا چلیں برڈن نیکسٹ کلاس میں مولانا صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ساری ریویژن کروا دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک سر شروع سے آگے جیسے ہے نا 2 لیکچرز کو ہم ایک اس میں کلاس میں کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا کچھ پکا ہو جائے گا، اس طرح اگر ٹھیک ہے، ایک دم ہم سارا کرتے ہیں نا سارا نہیں ہو پا رہا۔ چلیے ٹھیک ہو گیا۔ ویسے آپ کو انشاءاللہ ہم ریویژن کریں گے تو سارے یاد آ جائیں گے، مین تو آپ کو کافی ساری چیزیں تو یاد ہیں، بیچ میں کچھ ایک ٹاپکس ہیں جیسے میم ساکنہ کے اصول ہیں یا یہ تفہیم اور ترکیب جو ہے وہ ہیں، اور یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل ہیں بیچ میں، باقی اظہار اخفا تو آپ کو میرے خیال میں کلیئر ہو چکے ہیں۔ سر یہ پکے ہو جائیں گے ایک دفعہ اگر چلیں ریویژن ہو جاتی ہے نا تو پکے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کلاس میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ریویژن کروا دیں۔ اوکے جی، ہم لوگ کلاس کو کلوز کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، ایک تھینک یو ویری مچ۔ چھوٹا سا کمنٹ تھا اگر ٹائم ہے تو، پلیز پلیز پلیز۔ یہ لا فسوقہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے تو فسق تو نافرمانی سے کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ گناہ جیسے ہم اسم سیئات اس طرح مختلف ورڈ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ نافرمانی کا جو گناہ ہے وہاں اس سے مراد وہی ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ جی اصل میں لا یہاں پہ حرمت والے مہینوں کی بات ہو رہی تھی نا، اور عمرے کا احکامات جو ہیں وہ یہاں پر آئے تھے کہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو اب اس پہ کہا کہ جب یہ احرام باندھ دیتے ہیں تو جو وہاں پہ صورتحال اب کیا ہے کہ اس میں عورتوں سے جو ہے وہ آپ دور رہیں گے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی گناہ کا کام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے گناہ کے کام تو ویسے بھی نہیں کیے جائیں گے، لیکن خاص طور پہ اگر اس حالت میں اگر کوئی گناہ کا کام کر لے گا تو اس کو یقیناً اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ دیا جائے گا، کوئی جھگڑا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، تو وہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ وہاں پر بتائے گئے تھے۔ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں وہی اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو حکم دیے تھے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ فسق یا فاسق جو ہے وہ نافرمان کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو جو اگر نہیں کرے گا تو وہ جی، پھر نافرمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ مقصد آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے اصل میں عمرے یا حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ آزمائش، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شیطان ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس شیطان کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پر اتارتے ہیں حج کے موقع پر، آخری میں آپ نے اس کی پوری ایک ایک عمل کی سمبولک ریپریزنٹیشنز ہیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان عوامل سے بعض اوقات کہ ہم احرام کیوں پہن دیتے ہیں، ہم کپڑے کیوں اتار لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ پھر بال اور ناخون جو ہے وہ نہیں کاٹتے، پھر بال جب ہم منڈواتے ہیں احرام کھولنے سے پہلے تو اس کے بعد جو وہ احرام کھولیں گے وہ کیوں منڈواتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کی ہر سال یاد تازہ ہوتی ہے، کہ جیسے ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم کو وہی پریکٹس کرواتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے وہ بہت ساری جائز چیزیں بھی ہم پر اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے لیے حرام کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حج اور عمرے کے موقع پر کچھ جائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم پر حرام کر دیتے ہیں۔ جی آل رائٹ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، آج ہم نیکسٹ ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹے۔ اللہ حافظ۔